یہ ایک طویل اور دل کو چیر دینے والا واقعہ ہے جو اس ہستی کے روزے سے منسلک ہے جس کے قدموں کی خاک بھی جنت کے برابر ہے، جنہیں رسول خدا نے عیسد النساء الجن فرمایا، جن کی عظمت کا اندازہ فرشتے بھی نہیں لگا سکتے، وہ پاک بی بی جن کا نام مبارک ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ یہ واقعہ اس درد کی کہانی ہے جو ان کے روزے، قربانی، صبر اور اثار میں چھپا ہوا ہے۔ یہ وہ لمحے ہیں جب بی بی فاطمہ نے بھوک اور پیاس کی شدت میں بھی اپنی ذات سے پہلے دوسروں کا خیال رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس قربانی کو قرآن میں امر کر دیا۔ ایک دن مدینہ منورہ کی فضاؤں میں فاقے کی سختی چھائی ہوئی تھی۔ گھر میں چند جو کے دانے تھے جو حضرت علی نے محنت مزدوری کر کے لائے تھے۔ بی بی فاطمہ نے ان دانوں کو پیسا آٹا بنایا اور 3 روٹیاں تیار کیں۔ وہ روزے سے تھیں۔ حضرت علی بھی روزے سے تھے، حسنین کرمے بھی۔ مغرب کے وقت جب روزہ کھولنے کا وقت آیا تو دسترخوان بچھا روٹی رکھی گئی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازے کے باہر ایک فقیر کی آواز آئی، اے اہل بطن رسول، میں بھوکا ہوں، اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ بی بی فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے پکائی ہوئی وہ روٹی فقیر کو دے دی، خود پانی پی لیا اور روزہ افطار نہ کیا۔ حضرت علی نے بھی خاموشی اختیار کی۔ اس رات بھوک کے باوجود کسی نے شکو نہ کیا۔ سب نے شکر ادا کیا کہ اللہ نے موقع دیا کہ کسی بھوکے کو کھلایا جائے۔ دوسرے دن پھر وہی حال، پھر روزہ، پھر مغرب کا وقت، پھر دروازے پر آواز آئی۔ اس بار ایک یتیم کھڑا تھا۔ بیب نے دوسری روٹی بھی اسے دے دی، پھر خود صرف پانی پیا۔ بھوک سے چہرے زرد ہو گئے لیکن دلوں میں سکون تھا۔ تیسرے دن ایک قیدی دروازے پر آیا۔ اس نے کہا، میں قید سے بھاگا ہوں، کئی دنوں سے بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو دے دو۔ بی بی فاطمہ نے تیسری روٹی بھی اسے دے دی۔ گھر میں کچھ نہ بچا۔ علی، فاطمہ، حسن، حسین سب بھوکے پیٹ اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ اس قربانی پر اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائیں سورت الدہر میں کہ اور وہ اپنی محبت کے باوجود کھانا دیتے ہیں مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو۔ یہ صرف کھانے کا صدقہ نہ تھا بلکہ یہ اثار کی انتہا تھی۔ یہ بھوک صرف جسمانی نہ تھی بلکہ روحانی عظمت کی علامت تھی۔ اس درد کو لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں کہ وہ پاک بی بی جو نبی کی لختن جگر ہیں، اپنے بچوں کی بھوک دیکھ کر بھی مسکرا رہی ہے۔ وہ جانتی تھیں کہ دنیا فانی ہے، اصل کامیابی اللہ کی رضا میں ہے۔ بی بی فاطمہ کا روزہ درد کا سمندر تھا۔ ان کی آنکھوں میں سکون اور دل میں نور تھا۔ جب حضرت حسن اور حسین کمزور ہو کر زمین پر بیٹھ گئے تو بیب نے ان کے سر اپنے بازو پر رکھ لیے۔ چہرہ زرد ہو چکا تھا، لبوں پر تبسم تھا، زبان پر الحمدللہ۔ یہ وہ لمحہ تھا جس میں آسمان کے فرشتے حیران تھے کہ یہ کیسا گھرانہ ہے جس نے بھوک کے باوجود اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنی ضرورت پر دوسروں کو ترجیح دی۔ رات کے اندھیرے میں بیب نے اپنے رب سے عرض کی، اے میرے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں نے تیری رضا کے لیے یہ سب کیا۔ میری اولاد بھی تیری راہ میں صبر کر رہی ہے، ہمیں دنیا کا نہیں تیری قربت کا انعام دے۔ اور پھر اللہ نے اس قربانی کو قرآن میں محفوظ کر دیا۔ بی بی فاطمہ کا روزہ صرف جسمانی بھوک نہیں تھا بلکہ روحانی قربانی کی علامت تھا۔ وہ جانتی تھیں کہ اہل بیت کا مقام قربانی، اثار اور صبر سے قائم ہے۔ ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ دنیا کی کوئی بھوک، کوئی آزمائش ان کے عزم کو نہیں توڑ سکتی تھی۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ عبادت صرف ظاہری نہیں بلکہ دل کی نیت اور عمل کی خلوص سے ہوتی ہے۔ جب بندہ اللہ کے لیے اپنا حق چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو نبی خود بی بی فاطمہ کے گھر آئے۔ اپنے دیکھا کہ فاطمہ، علی، حسن اور حسین سب کمزور ہیں، چہرے زرد ہیں۔ نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا، اے میری بیٹی، تم نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دیا، اللہ تم سے راضی ہو گیا۔ بیب نے عرض کی، ابا جان، اگر اللہ راضی ہے تو سب آسان ہے۔ یہ جملہ تاریخ میں گونجتا ہے، اگر اللہ راضی ہے تو سب آسان ہے۔ یہ ایمان کی وہ بلندی ہے جو صدیوں تک امت کے لیے مشل راہ بن گئی۔ حضرت فاطمہ کا روزہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ایمان صرف الفاظ کا نہیں، عمل کا تقاضا کرتا ہے۔ بھوک لگنے پر صبر اور اپنی ضرورت پر دوسروں کو ترجیح دینا، یہی حقیقی عبادت ہے۔ ان کے روزے کا درد آج بھی ہر مومن کے دل کو چھو جاتا ہے۔ جب مدینہ کی رات خاموش ہوتی تھی تو بیب کی دعائیں آسمان تک پہنچتی تھیں۔ وہ اپنی امت کے لیے دعا کرتی تھیں، اپنے بابا کے دین کے لیے رویا کرتی تھیں۔
ان کے روزے کی بھوک نے فرشتوں کو حیران کیا، لیکن ان کے صبر نے آسمانوں پر اللہ کی رحمت کو متوجہ کیا۔ حضرت فاطمہ کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی یاد میں گزرا۔ ان کی عبادت، ان کی دعا، ان کی خاموشی سب اللہ کے لیے تھی۔ ان کے روزے نے ہمیں یہ سکھایا کہ اصل راحت دنیاوی کھانے میں نہیں بلکہ روحانی تسکین میں ہے۔ جب ہم اس واقعے کو دل سے سنتے ہیں تو دل رو پڑتا ہے، آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے۔ یہ درد صرف تاریخ نہیں، ایمان کی روشنی ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ اہل بیت نے اللہ کے راستے میں کس طرح اپنی خواہشات قربان کیں۔ بی بی فاطمہ کے روزے کا یہ درد آج بھی ہمیں صبر، شکر اور اصرار سکھاتا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں تھوڑا سا بھی اس راستے پر چلیں تو اللہ کی رحمت ہم پر بھی برس سکتی ہے۔ اے مومن دل رکھنے وال، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دل میں ایمان کی روشنی پیدا ہو تو اہل بیت کے اس اثار کو یاد کرو۔ جب بھوک لگے کسی فقیر کو کھلاؤ، جب دل دکھے صبر کرو، جب مشکل آئے اللہ کو یاد کرو۔ یہی فاطمی راستہ ہے، اور جب تم اس درد بھری کہانی کو سنو دل سے کہو، اے فاطمہ، ہم تمہاری سیرت کے پیروکار بننا چاہتے ہیں، ہمیں بھی صبر، اثار اور محبت عطا فرما۔ یہ واقعہ صرف تاریخ کا حصہ نہیں بلکہ ایمان کی علامت ہے۔ آج بھی اگر کوئی دل سے اس کہانی کو سنے تو اس کے آنسو دل کی صفائی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اگر آپ کو اس طرح کے ایمان افروز، درد بھرے اور روح کو جھنجھوڑ دینے والے واقعات دیکھنا پسند ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسے ہی سچے دل کو چھو لینے والے اسلامی واقعات لاتے ہیں جو آپ کے ایمان کو تازہ کر دیتے ہیں اور دل کو نبی اور ان کے اہل بیت کی محبت سے بھر دیتے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف کہانی سنانا نہیں بلکہ دلوں کو جگانا ہے، تاکہ ہم سب بی بی فاطمہ کی طرح صبر و شکر کا راستہ اختیار کر سکیں۔ تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے تاکہ یہ درد بھرا پیغام ہر مسلمان تک پہنچ سکے۔ اللہ ہمیں اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔